اصل ٹاپک پہ بات چیت شروع کی ہوئی ہے جو کہ بہترین ہے. اور میں نا جس طرح میں نے اس سے پہلے بھی وہ ذکر کیا نا، چند دن پہلے آپ سے وہ خان صاحب کچھ گفتگو کر رہے تھے، تو انہوں نے نا ایک بات کی، تو اب پتہ نہیں اس کو کیا نام دیا جائے کہ کیا واقعتاً جو ہے نا وہ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے ہیں یا اس کو کیا کہیں، واللہ عالم. اب وہ کہتے جی کہ ہمارا جو بنیادی مسئلہ ہے نا وہ تو بروز کا نہیں ہے، بنیادی مسائل تو ہمارے فلاں ہیں. حالانکہ میں یہ کہتا ہوں افضل بھائی کہ بے شک نا ڈسکشن ٹاپک پہ کرنے کی بجائے نا صرف اس چیز کو طے کرنے کے لیے کہ احمدیت کی ساری عمارت کس چیز پہ کھڑی ہوئی ہے، اس پہ پہلے بات کر لی جائے. احمدیت کی جو ٹوٹل عمارت وہ ایک ستون پہ کھڑی ہوئی ہے، اور وہ ہے عقیدہ ذل اور بروز، اور اس پہ بیس کرتی ہوئی بروزی نبوت. اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں ہے. اگر یہ چیز غلط ہے، سب غلط ہے. یہ ایسی دیکھیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ میں نے بات یہ کچھ جذبات نہیں ہے ہمارے، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں ذرا پہلی بات کہ اب جماعت کا جو پبلک میں نیریٹو ہے، اب یہ یہاں پہ ایک اور پرابلم ہے کہ جماعت احمدیہ کے ساری چیزوں کے اوپر دو نیریٹو ہیں. ایک ان کا پبلک نیریٹو ہے، اور ایک وہ چیز ہے کہ جو لٹریچر کے اندر موجود ہے. میں آپ کو 4 مثالیں دیتا ہوں، اس کے اوپر بالکل 4 بنیادی مثالیں. دیکھیں اب عوام کے اندر آپ دیکھتے ہیں براڈ لگی ہوتی ہے جناب ان کی کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے، نبوت جاری ہے، نبی آ سکتے ہیں. جماعت احمدیہ کے لٹریچر میں ایسا کوئی عقیدہ نہیں پایا جاتا. وہاں پہ ٹوٹل مقدمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے باعث اور آپ کے تشریف لانے کے بعد نبوت پر قیامت تک کے لیے مہر لگ چکی ہے، اور اب یہ مہر ٹوٹنا ممکن ہی نہیں ہے. اور مہر ٹوٹنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے علاوہ نبی رسول کہلائے گا تو خاتمیت کی مہر ٹوٹ جائے گی. یہ جماعت کا عقیدہ ہے. پھر اس کے بعد یہاں پہ بھی سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ بات ہے تو پھر مرزا صاحب کی نبوت کدھر گئی؟ پھر اختلاف کس بات پہ ہے؟ پھر ختم نبوت کے منکر ہونے کی کیا حیثیت ہوئی؟ تو یہاں پہ ان کا اصل مقدمہ پیش ہوتا ہے. وہ کیا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ پھر دنیا میں بھیجیں گے. اور اس کی بنیاد پہ کیا دعویٰ ہے کہ جی وہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ پھر نعوذ باللہ مرزا صاحب کی بروزی صورت اختیار کر کے آ گئے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. پہلی بات تو جو میں نے جس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ کوئی بیانیہ نہیں ہے نبوت کے جاری ہونے کا. یعنی یہ بات بھی نہیں ہے کہ یہ جو واقعہ مرزا صاحب کی فارم میں یہ کہتے ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بروزی فارم میں تشریف لے آئے نعوذ باللہ، کیا اس طرح کا واقعہ دوبارہ ہو سکتا ہے؟ امپاسبل. اگر جماعت احمدیہ یہ کہے کہ اس طرح کا واقعہ بھی دوبارہ بھی ہو سکتا ہے، یہ پوری احمدیت کی نفی ہے. کیونکہ وہ نفی کیوں ہے؟ مرزا صاحب نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 2 ہی بعثتیں ہیں، ایک تو جس پہ ساری امت مسلمہ کا ایمان ہے، اور ایک جس کا وہ خود دعویٰ کرتے ہیں. آپ مجھے خود بتائیں اگر یہ واقعہ ایک مرتبہ بھی اور ہو جائے تو بعثتیں 2 کے بجائے 3 بن جائیں گی. یہاں پہ کل بعثتیں 2 ہیں. اور اسی وجہ سے حکیم نور الدین نے جو جماعت کے پہلے خلیفہ بنے، انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں اعلان کیا کہ مرزا صاحب کی صورت میں نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بعثت ہوئی ہے. اب دیکھیں عقیدے کے اندر نبوت تو جاری نہیں ہے، صرف ایک اور مرتبہ یا بروزی شکل میں ان کے مطابق آپ تشریف لا سکتے ہیں، اور وہ تشریف لانے والا واقعہ ہو چکا ہے ان کے مطابق مرزا صاحب کی صورت میں. یہی وجہ ہے افضل بھائی، آپ اندازہ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک تو دلائل وہ ہے نا کہ جو اسلام کے دلائل ہیں نبوت کے ختم ہونے پہ، اس سے 4 گنا بڑھ کے انہوں نے دلائل دیے کہ مرزا صاحب کے بعد نبوت ختم ہونے کے اوپر. مثال کے طور پہ دوسرے خلیفہ کی اس موضوع پہ جو سب سے اہم کتاب ہے، سب سے اہم کہ وہ ہے حقیقت النبوہ، اس میں وہ ایک سوال ایڈریس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کسی بندے کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بروزی طور پہ ایک شخص نبی رسول کہلا گیا تو اور کیوں نہیں کہلا سکتے؟ آگے سے وہ کہتا ہے کہ کہلا سکتے ہیں والی بات تو اور ہے، لیکن کہلائیں گے نہیں. کیوں؟ کہتا ہے ختم نبوت مانے ہے. یعنی ان کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے علاوہ کسی اور کے نبی رسول کہلانے میں کیا چیز رکاوٹ ہے؟ ختم نبوت. ہمارے نزدیک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے نبی رسول کہلانے میں کیا رکاوٹ؟ ختم نبوت. یعنی دونوں طرف ختم نبوت کے معنی کیا بنے کہ کوئی آدمی نبی رسول نہیں کہلا سکتا.
اختلاف کہاں پہ ہو گیا؟ کیا ایک کہلا سکتا ہے جو ان کا مقدمہ ہے، ہمارا ہے کہ نہیں؟ لیکن آگے سے مرزا صاحب نے کہا کہ وہ ایک بھی نہیں کہلا سکتا. کیوں؟ کہتے وہ ایک بھی نعوذ باللہ من ذالک وہ وہی ہیں جو 1300 برس پہلے مکہ کی سرزمین میں مبعوث ہوئے تھے. اب کہتے آئے ہیں کس طرح پہ؟ بروزی صورت اختیار کر کے آگے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس چیز کی نفی ہو جائے کہ جو کہ ہوئی ہے، قرآن میں ایسا کوئی تصور ہی موجود نہیں ہے کہ فوت شدہ آدمی بروزی صورت اختیار کر کے دوبارہ دنیا میں آ جائے. اس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اور مرزا صاحب نے اپنے قلم سے یہ بات لکھی ہے تحفہ گولویہ کے اندر. انہوں نے کہا کہ دوسری بعثت بغیر بروز کے ناممکن ہے. اب دیکھیں میری پوری بات کا لب لبا کیا بنا. آخری پوائنٹ کو ریپیٹ کر دیں، یہ بڑا فنڈامنٹل پوائنٹ. مرزا صاحب نے کہا تحفہ گولویہ کے اندر، اس کی تصدیق کی ہے مرزا صاحب کے آگے سے صحابیوں نے بھی، کہ دوسری بعثت بغیر بروز کے ناممکن ہے. یہ ان کے الفاظ ہے کوٹ اینڈ کوٹ. اب اس کا مطلب کیا بنا؟ ہونی صرف دوسری بعثت ان کے مطابق اور بغیر بروز کے ممکن نہیں ہے. وہ مجھے بتائیں کہ پھر بروز کی کیا امید بنتی ہے یہاں پہ؟ یعنی بروز کے بغیر مقدمہ ہی نہیں ہے. یہ میں نے ایک حوالے سے بات کی کہ جو میں نے شروع جہاں میں نے بات کا آغاز کیا تھا نا، کہ بھئی ہر چیز کے اندر دو نیریٹو ہیں. ایک وہ جو لوگوں کے سامنے ہے جس پہ یہ لوگ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ نبوت کا سلسلہ جاری ہے، نبی آ سکتے ہیں. ایک وہ ہے کہ جو کتابوں میں موجود ہے کہ کسی قسم کی نبوت جاری نہیں ہے، خاتم النبیین نے ہی 2 مرتبہ آنا تھا، اور دوسری مرتبہ آنے کے لیے شرط ہے بروز. اب مجھے بتائیں افضل بھائی، اس کو بات کو میں ذرا مثال سے واضح کرتا ہوں. جیسے نماز پڑھنے کے لیے نا وضو یا تیمم شرط ہے، دونوں کے اپنے اپنے، لیکن دونوں میں سے ایک شرط ہے. جب تک یا وضو یا تیمم نہ ہو نماز آپ نہیں پڑھ سکتے. یہ وہ جو یہاں پہ وضو اور تیمم کی جو حیثیت ہے، وہ حیثیت ان کے ہاں حاصل ہے ان کے بروز کو. جیسے یہاں پہ اس کے بغیر اپنا آپ فرض ادا ہی نہیں کر سکتے، اسی طرح احمدیت کے اندر کیا ہے کہ بغیر بروز کے دوسری بعثت ناممکن ہے. یہ نہیں کہا کہ مشکل ہے، ناممکن ہے. اب مجھے بتائیں اس مقدمے کی روشنی میں کیا حیثیت باقی رہ جاتی ان ساری بحثوں کی؟ نبوت کا سلسلہ جاری ہے، آ سکتا ہے، آ جائیں گے، بھائی ہے ہی نہیں ہے. جی افضل بھائی. جی ماشاءاللہ، یہ تو بالکل واضح آپ نے بروز کا جو کانسیپٹ ہے، وائی اٹ از فنڈامنٹل ٹو احمدی کانسیپٹ، وہ آپ نے یہاں پہ ابھی لے آؤٹ کر رہی ہے بہت ہی کلیئر ٹرمز میں. یہی پیغام یہاں سے بھی جاری کر رہے ہیں کہ بروزی نبوت کے بغیر احمدیت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اس لیے یہ فنڈامنٹل ہے کہ اس کے اوپر ہی آ کے بات کریں اور وہ ہمیں سمجھائیں کہ بروزی نبوت کیسے کھڑی ہوتی ہے، اس کا میکانزمز کیا ہے. لہٰذا ساری ڈسکشن اسی کے اوپر ہونی چاہیے. تو اسی لیے ہم یہاں سے دعوت دے رہے ہیں احمدیت کو، ذمہ داران کو، عام احمدی، کامن احمدیز کو، کہ آ کے اس ٹاپک کے اوپر ہمارے ساتھ انڈلج کریں اور آپ ٹو دا ٹاپ لیول وہ اس کوشچن کو ریز کریں. اور ابھی تک امتیاز بھائی آپ کو رپورٹ میں دے دوں، ایک بھی احمدی، کامن احمدی سے لے کے سوفسٹیکیٹڈ احمدیز جو ڈیبیٹس بھی کرتے ہیں، 0 سکور ہے سو فار. کوئی روشنی ڈالنے کے لیے تیار نہیں. دے آر ایکچولی انویئر. میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو بروز ہے، یہ مرزا صاحب سے پہلے ایک اجنبی ٹرم تھی، ہمارے ہسٹری میں بزرگوں نے یہ ٹرم یوز کی ہوئی ہے، اور آپ کو صرف اعتراض بروزی نبوت پہ ہے، یا جو بروز کا لفظ اگر نبی کے علاوہ کسی اور جگہ استعمال ہوا ہے تو وہاں آپ کہیں گے اٹس اوکے؟ جزاک اللہ. بہت شکریہ وسیم صاحب. آپ کے سوال کا بالکل ڈائریکٹ آنسر یہ ہے وسیم بھائی کہ جو تصور مرزا غلام احمد صاحب نے دیا ہے بروز کا، اس کا کوئی تصور اس سے پہلے نہیں ہے. وہ ان کا اپنا تصور ہے. اچھا یہاں پہ دیکھیں، اب آپ کو میں ایک اوپن انویٹیشن دیتا ہوں، آپ اپنی جماعت سے جا کے بات کریں. آپ کہیں جی کہ امتیاز یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے جو بروز کا تصور اور اس پہ بیس کرتی ہوئی بروزی نبوت کا جو کانسیپٹ پیش کیا، اس کا مرزا صاحب سے پہلے کوئی تصور موجود نہیں ہے. یہ میرا دعویٰ ہے. اس کا ٹیسٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاؤ کین یو فالسیفائی دیٹ؟ ویری سمپل. آپ اپنی جماعت کے ساتھ جا کے یہ بات کریں، کیونکہ آپ کی جماعت کی بھی اس پہ تحقیق ہے نا. آپ کی جماعت کے جو بڑے ہیں انہوں نے کئی مرتبہ اس پہ لیکچر دیے ہوئے، ان کے موجود ہیں لیکچرز، ان کی بھی تحقیق تو موجود ہے. ہمارا یہ موقف ہے وسیم صاحب کہ یہ بروز کا تصور اور اس پہ بیس کرتی ہوئی بروزی نبوت کا جو تصور مرزا غلام احمد نے دیا،
وہ ان کا یونیک تصور ہے, اس کا کوئی کانسیپٹ پہلے ہے ہی نہیں ہے. اب میں آپ کو اس طرح مثال چھوڑی دیتا ہوں, میں آپ کو دیکھیں ذرا. ایک ہوتا ہے الفاظ کا اشتراک, الفاظ مشترک ہونا. میں آپ کو مثال یوں دیتا ہوں اس کی کہ جو ایک عرب کرسچن ہے نا, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کرسچینٹی کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے. یہ آپ نے بات یاد رکھنی, میں دعوے کی بات, حقیقت کی بات نہیں, دعوے کی بات کر رہا ہوں. وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. اور جو عرب کرسچن وہ کہتے بھی لفظ اللہ ہیں, جو عرب کرسچن ہیں. آپ اس سے پوچھیں گے کہ اللہ کتنے ہیں, ایک ہے, دو ہے کہ تین ہے, اس نے کہنا جی ایک ہے. یہ اللہ کو ایک ماننے کا جو کانسیپٹ اسے کہتے ہیں تصور توحید, یعنی جو توحید ہے. اب توحید کی اصطلاح, اب آپ نے بات کو نوٹ کرنا, اب اصل بات آ رہی ہے. توحید کی اصطلاح اسلام میں بھی استعمال ہوتی ہے, توحید کی اصطلاح کو عرب کرسچن بھی استعمال کریں گے. لیکن عرب کرسچن جب توحید کہتا ہے یا اس توحید سے جو مراد وہ لیتا ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہم مراد لیتے ہیں. ان کے ہاں توحید کا مطلب کیا ہے کہ ون ایسنس, کہ گاڈ کا جو روحانی ایسنس ہے وہ ایک ہے, لیکن وہ ایسنس شیئر کیا ہوا 3 پرسن نے, یعنی ون ایسنس اینڈ 3 پرسن, جسے کہتے ہیں ون بینگ اینڈ 3 پرسن. اب وہاں پہ دیکھ وہ بات توحید کی کر رہا ہے, اللہ کو ایک ماننے کی بات کر رہا ہے. لیکن جب آپ اس سے تفصیل پوچھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ جس کو وہ توحید کہہ رہے وہ تو شرک ہے, اسلام کے نزدیک وہ شرک ہے. تو یہ میں نے اس لیے بات کی ہے وسیم صاحب کہ صرف دو گروہوں کے درمیان کسی اصطلاح کا, کسی ٹرم کا مشترک ہونا, اس کے معنی یہ ہرگز نہیں ہوتے کہ دونوں کے ہاں اس کا مفہوم بھی ایک ہے. اسی طرح یہ ایک مسلمہ اصول ہے وسیم صاحب, اس کی آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ اصل بات یہ نہیں کہ فلاں بندے نے فلاں اصطلاح استعمال کی ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اس نے اس اصطلاح کا مفہوم کیا بیان کیا ہے. جب آپ اصطلاح کا مفہوم بیان کریں گے تو اسلام کا حکم اس پہ لگے گا. اور میں نے آپ کو اس مفہوم کے بارے میں بتایا کہ جو مرزا صاحب کا تصور ہے بروز اور اس کی بنیاد پہ بروزی نبوت کا, اس کا کوئی تصور مرزا صاحب کے علاوہ کہیں موجود نہیں ہے. جی جناب. چلیں ٹھیک ہے, میں آپ کی بات سنیے. کیا آپ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بروز کی ایک ایگزامپل کو آپ ٹرینٹی پہ بات جو ایگزامپل دی ہے وہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی, لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر مرزا صاحب صرف نبوت کے علاوہ اور کسی بات پہ ذل کا بات کریں تو اٹس اوکے رائٹ, لیکن جو ذلی نبوت آپ کو سمجھ نہیں آ رہی وہ اس لیے یونیک ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو انہوں نے ہی دعویٰ کیا نا یہ امام مہدی مسیح موعود ہونے کا, اور کسی نے کیا ہی نہیں, تو اسی چیز کو تو سمجھنا ماننا ہے. لیکن آپ ٹرینٹی کے ساتھ بروز کا حضرت مسیح موعود کا نام لائیں, کیونکہ ٹرینٹی از اے ٹوٹل ڈفرنٹ کانسیپٹ اباؤٹ عیسیٰ جیزس, وہ ہے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ کی مثال نے مجھے کوئی اتنا زیادہ امپریس تو نہیں کیا. ویسے بات یاد رکھنی ہے, اگر میں آپ کو امپریس کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ تو پھر شرک بن جائے گا. میں نے آپ کو امپریس نہیں کرنا, آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے. ان دونوں باتوں کا بڑا فرق ہے. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے, اب میں آپ کو بات ذرا واضح کر, اگر آپ اس بات کو میں سمجھا نہیں پایا کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے بعض دفعہ. دیکھیں ذرا, میں نے آپ کو جو اس سے پہلے جو مثال دی ہے تثلیث کی, میں نے لفظ تثلیث استعمال نہیں کیا. میں نے آپ سے کہا ہے کہ لفظ توحید استعمال کرتے ہیں کرسچن, جو عرب کرسچنز ہیں ان کے ہاں وہ اللہ ہی کہتے ہیں, اور یہ بات تو ہر کرسچن کہتا ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانتا ہے. اب مجھے خود بتائیں ذرا کہ عربی زبان کی روح سے اللہ کو ایک ماننے کا جو تصور ہے اسے کیا, اسے تو توحید کہتے ہیں, اللہ کی وحدانیت کا تصور. تو میں نے آپ کو بات یہ بتائی ہے کہ توحید کا مدعی ایک کرسچن بھی ہے, اصطلاح وہی استعمال کر رہا ہے توحید کی, اور توحید کا عقیدہ اہل ایمان کا بھی ہے, مسلمانوں کا بھی ہے. میں آپ کو بات یہ بتا رہا ہوں کہ اصطلاح مشترک ہے, جو ٹرم ہے وہ مشترک ہے, وہ بھی توحید ہم بھی توحید, لیکن جب اس کی وضاحت کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی توحید کفر ہے. میں پہلے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تثلیث کا تصور, پھر بیان کرتا ہوں مرزا صاحب کے بروز کا تصور, پھر آپ نے فیصلہ نہیں کرنا, وہ لوگوں نے کرنا. آپ بھی سن لیں, فیصلہ لوگ سننے والے کریں گے کہ کیا دونوں میں مطابقت ہے کہ نہیں ہے. دیکھیں ذرا, عیسائیت کے نزدیک جو جیزس ہیں, جو سن ہیں, وہ بھی گاڈ ہیں, فادر وہ بھی گاڈ ہیں, ہولی اسپرٹ بھی گاڈ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں ہیں تو بالکل جدا جدا 3 پرسنز ہیں, تینوں سیپریٹ ہیں, لیکن تینوں کا جو ایسنس ہے, جو روحانی حقیقت ہے, وہ ایک ہے. یعنی ہیں وہ 3 بظاہر, لیکن تینوں کی چونکہ روحانی حقیقت وہ کہتے ہیں ایک ہی ہے.
تینوں کا ڈیوائن ایسنس ایک ہی ہے. لہذا باوجود نوٹ کر میں بات کیا کر رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ میں روحانی حقیقت کے اعتبار سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. نعوذ باللہ. روحانی حقیقت کے اعتبار سے, جسم کی یہاں بات نہیں ہو رہی ہے. اب دیکھ اگلی بات دیکھ کے ذرا. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ روحانی حقیقت کے اعتبار سے کرشنا ہیں. مرزا صاحب کہتے ہیں وہ روحانی حقیقت کے اعتبار سے وہ ہیں اپنا جیزس ہیں, عیسیٰ ابن مریم ہیں. اب دیکھیں ذرا, مرزا صاحب جو ہیں وہ باوجود اس کے کہ تین کا دعویٰ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں ہندوؤں کے لیے کرشن ہوں, عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے مسیح موعود ہوں, اور ساتھ ہی آپ جانتے ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ سلم کو دوبارہ دنیا میں بھیجے گا. تو آپ دیکھیں مرزا صاحب دعویٰ تو بظاہر تینوں کا کر رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی چونکہ وہ کہتے ہیں نہیں روحانی حقیقت ایک ہی ہے, یعنی روحانی حقیقت کے ایک ہونے کی بنیاد پہ باوجود اس کے کہ تین بالکل جدا ہیں, لیکن اگر آپ مرزا صاحب سے پوچھیں کہ بھئی آپ کیا پھر تین انسان ہیں, کرشن, عیسیٰ ابن مریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم, نعوذ باللہ, آپ پھر تین, آپ کہتے نہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں روحانی حقیقت ایک ہے. تو آپ یہاں پہ ذرا کانسیپٹ کو نوٹ کیجئے گا, جیسے وہ عیسائیت روحانی حقیقت کے ایک ہونے کی بنیاد پہ باوجود تین کے, تین نہیں کہتی, کہتی ہے تین ہے مگر ایک. مرزا صاحب بھی اسی روحانی حقیقت کو, اور اس کو نام پتہ وہ کیا دیتے ہیں, اس کو وہ نام دیتے ہیں محمدیت کی چادر. یعنی وہاں پہ عیسائیت میں جس چیز کا نام ہے ڈیوائن ایسنس, روحانی حقیقت, مرزا صاحب کو اس کا نام کیا ہے, محمدیت کی چادر. اب آپ دیکھیے گا ذرا, میں آخری بات کرتا ہوں. اب اسی بات کو جو میں نے پہلے کی ہے میں آپ کو ایک اور نام کرتا ہوں ذرا. اب دیکھیں محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جدا انسان ہے, مرزا غلام احمد ایک جدا انسان ہے. محمد ابن عبداللہ ان کو ہم کیا مانتے ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہو گیا. اب غلام احمد بھی کیا دعویٰ کر رہے ہیں, کہہ رہا ہے مجھے بھی خدا نے کیا قرار دیا ہے, محمد رسول اللہ. یعنی ایک انسان تو پہلے ہیں ہمارے آقا و مولا, وہ مبارک ہستی جو کہ محمد ابن عبداللہ ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ اللہ نے ان کو منصب کیا عطا کیا, محمد رسول اللہ. یہاں پہ مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں, جدا بالکل سیپریٹ بندہ ہے, دعویٰ کیا کر رہے ہیں کہ مجھے خدا نے قرار دیا محمد رسول اللہ. اب آپ کے سامنے سوال آئے گا کہ بھئی انسان دو ہیں جدا, اور دونوں کے بارے میں موقف یہ پیش کیا جا رہا ہے احمدیت میں کہ دونوں کون ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, نقل کفر کفر نباشد, دونوں کون ہیں, محمد رسول اللہ. اب سوال پیدا, اس کا مطلب پھر کیا ہوا, پھر کیا دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ آگے سے کہتے نہیں, کیونکہ دونوں کی روحانی حقیقت ایک ہے, وہی محمدیت کی چادر. اب دیکھیں ذرا, وہی محمدیت کی چادر کہتے جو پہلے پہنا دی گئی محمد ابن عبداللہ کو, جس سے وہ کیا بن گئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے. کہتے وہی چادر اب مجھے پہنا دی گئی ہے, یعنی وہ محمدیت کی چادر وہ میکانزم ہے. اب یہ آپ نے بات جو لب الباب پوری بات کہے نا کہ محمدیت کی چادر وہ میکانزم ہے کہ جس کے ذریعے باوجود دو جدا انسان ہونے کے مرزا صاحب یہ دعویٰ رکھتے ہیں, اور احمدیت یہ دعویٰ کر دیتی ہے کہ جی ہم تو نہیں مانتے کہ محمد رسول اللہ دو ہیں. وہ بات کیا چادر. اب مجھے بتائیں ذرا, یہاں پہ اب جو میں نے آپ کو پہلے عیسائیت کے بارے میں کہ بھئی عیسیٰ ابن مریم وہ جدا ایک انسان ہیں, اور جن کو عیسائیت کہتی ہے ہیونلی فادر, جن کو وہ کہتے ہیں ہیونلی فادر, وہ جدا ہیں. دونوں کو کہتی ہے گاڈ, اینڈ پہ کہتی ہے گاڈ ایک ہی ہے. وجہ کیا ہے, روحانی حقیقت. یہاں پہ وجہ کیا ہے, محمدیت کی چادر. کہ بھئی چونکہ پرسن تو دو ہیں لیکن چونکہ دونوں کی روحانی حقیقت ایک ہے, تو یہ جو روحانی حقیقت کا سارا چکر ہے اسی کو مرزا بروز کہتے ہیں کہ دو انسان اپنی روحانی حقیقت کے اعتبار سے ایک ہو جائیں. یہ ان کا تصور بروز ہے. اور جب وہ ایک ہوں گے, نام, کام, مقام, مرتبہ, منصب ایک ہوگا. یہ وہ بات جو میں نے پہلے آپ سے کی ہے, اور اسی کو جماعت احمدیہ نے خود لکھا. انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں جو بروز ہے وہ مقام نبوت کا نام ہے. جی وسیم صاحب. بہت شکریہ. ویسے پتہ نہیں آپ کے سوالوں
جواب میں کئی سوال پیدا ہوئے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں ایک دو پوچھ لوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ افضال صاحب نے بتایا کہ آپ کی ایکسپرٹیز ہے بروز میں، اور مجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کو ٹرینٹی کا سہارا لینا پڑ رہا ہے بروز کو سمجھانے کے لیے، which is totally wrong. نمبر 2، میں مرزا صاحب کو ماننے والا ہوں، مجھے پتا ہے مرزا صاحب کون ہے. آپ نے مرزا صاحب کے بارے میں جتنی بات بتائی ہے مجھے کوئی چیز ٹچ نہیں کی. مجھے ایسے لگا کہ بجائے اس کے کہ آپ مجھے سمجھائیں مرزا صاحب کے بارے میں، آپ اور تحقیق کر کے دیکھیں. بات ایسے نہیں ہے، کیونکہ مرزا صاحب کو آپ نہیں مانتے جن وجہ سے، اس کو تو میں بھی نہیں مانتا. اور آپ نے جتنا یہ ٹرینٹی کا کانسیپٹ اور بروز میں آپ کو جو بروزی نبوت ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بروز کی ٹرم پہلے بزرگوں نے یوز کی ہے سمجھانے کے لیے، اس وقت بھی ان کی مخالفت ہوئی ہوگی. چونکہ مرزا صاحب کی مخالفت ہے آپ کے ذہن میں، آپ نے جتنا بھی، میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں، آپ نے جتنا کانسیپٹ یہ دیا ہے یہ میرا نہیں ہے یا کسی احمدی ماننے والے کا. اب آپ کو کون یہ اجازت دے سکتا ہے کہ آپ مرزا صاحب کے فہم کو، مرزا صاحب کو ماننے والوں کو دیں؟ یہ تو عیسائی کام کرتے ہیں. عیسائی قرآن پڑھ کے کہتے ہیں کہ وہ یہ ہے، اور وہ بالکل ایسے ہی اسلام کی تشریح کرتے ہیں جیسے ابھی آپ نے احمدیت کی ہے. اچھا پہلے نا ہم آپ کو یہ بات سمجھا دیں. اچھا پہلی بات تو ہے کہ اس بات کو ہم ریپیٹ نہیں کریں گے. وہ تسلیس کی مثال کیوں دی؟ ذرا وہ آپ تو ایک انسان ہے نا، یہاں پہ تو ذرا 100 بندہ اور بھی سن رہا ہے یوٹیوب پہ، تو سب تک بات پہنچ جائے گی. اچھا آپ دیکھیں ذرا، آپ نے بات کیا، آپ نے کہا جی کہ مجھے کس نے حق دیا کہ لٹریچر تو آپ کا ہو اور اس کی تشریح میں وہ بیان کروں جو آپ کو قابل قبول ہی نہیں ہے. اب آپ نے اپنا پیمانہ تبدیل نہیں کرنا. اب دیکھیے گا ذرا، میں ٹیبل کو ٹرن کرتا ہوں. مرزا غلام احمد صاحب کو کس نے حق دیا تھا کہ بائبل تو ہو عیسائیوں کی اور اس کا مفہوم مرزا صاحب وہ بیان کریں جو انہیں قابل قبول ہی نہیں ہے. اب آپ اس کی آپ کو مثال میں دیتا ہوں میں چھوٹی سی. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کی بائبل میں جو کچھ لکھا وہ اس کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام صلیب کے اوپر جب چڑھائے گئے، نعوذ باللہ من ذالک، تو ان کی وفات نہیں ہوئی ہے. اب دیکھیں ذرا، بائبل عیسائیوں کی ہے، ان کا فہم کیا ہے کہ وفات ہوئی ہے، ان کا فہم کیا؟ مرزا صاحب کہتے نہیں ہوئی ہے. اب آپ نے پیمانہ تبدیل نہیں کرنا. آپ مجھے بتائیں مرزا غلام احمد صاحب کو کس نے حق دیا کہ وہ عیسائیت کے لٹریچر کی وہ تشریح بیان کریں جو نہ ان کو قابل قبول ہے اور نہ ان کے ہاں موجود ہے؟ لیکن اب آپ کیا کریں گے؟ ابھی دیکھیں، جیسے آپ مائک کھولیں گے نا، آپ ابھی پیمانہ تبدیل کر دیں گے. یعنی وہ حق جو آپ نے کہا کہ مجھے نہیں ہے، وہ حق آپ مرزا صاحب کو دیں گے. کہیں گے نہیں نہیں نہیں، میں اپنا پیمانہ امتیاز صاحب چینج نہیں کرتا، میں نہیں چینج کرتا، میں آپ کو پھر وہی بات سمجھاتا ہوں. ان کی باری بات ان کی کمپلیٹ ہو گئی. اب دیکھیں اب میں آپ کے سامنے، اب آپ نے نا دیکھیں، میں آپ کے سوالوں کے جواب میں دے پایا کہ نہیں دے پایا وہ فیصلہ لوگ کریں گے. آپ کے سوال کا جواب دیا ضرور. اب دیکھیں ذرا، اب میں آپ سے سمپل سوال پوچھوں گا اور میں دیکھوں گا کیا آپ پیمانہ تبدیل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. بائبل عیسائیت کا لٹریچر ہے اور اس لٹریچر کے مطابق عیسائیت کا فہم یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب صلیب پہ چڑھایا گیا تو اس کے نتیجے میں ان کی موت واقع ہوئی. یہ ان کا فہم ہے. عیسائیت کے لٹریچر کے بارے میں مرزا غلام احمد صاحب کا فہم یہ ہے کہ نہیں، چڑھایا گیا ان کو نعوذ باللہ لیکن موت واقع نہیں ہوئی. مجھے بتائیے گا ذرا کہ کس کا فہم زیادہ معتبر ہے؟ جی جناب، سوال کا جواب دیجیے گا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں چونکہ حضرت مسیح موعود کو مانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو انہوں نے بات کی ہے وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس کو تروڑ مروڑ کے، یہ جو آپ بتا رہے تھے نا بجلی بروزی کا سارا یہ فہم اور یہ، ہم ایسے نہیں مانتے. اور جیسے آپ نے وہ توحید کا، وہ تو عیسائی آپ کی توحید کو نہیں مانتے، اس کو بھی اعتراض کرتے ہیں، تو اس کا کیا ہے. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پلیز جو مرزا صاحب کو ماننے والے ہیں ان کو یہ بات نہ سمجھائیں کہ ہمیں نہیں سمجھ آئی اور آپ کو زیادہ آگے. ٹھیک ہے، آپ اپنا موقف رکھیں، لیکن آئی ڈو ناٹ ایگری. اور میں یہ نہیں کہوں گا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن آپ کا فہم جو ہے نا میری سمجھ کے مطابق وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ فردر تحقیق کریں اور دیکھیں. اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ بے شک اس وقت مرزا صاحب کو چھوڑ کے اپنا نالج کے مطابق یہ ذل اور بروز کا کانسیپٹ وداؤٹ ذلی بروزی نبوت اس کو بھی مانتے ہیں کہ آپ اس لفظ کو ویسے ہی غیر اسلامی سمجھتے ہیں. پلیز. اچھا پہلے تو نا مجھے اپنے چونکہ سوال کا جواب سرے سے ملے ہی نہیں ہے،
تو آپ کو ایک مرتبہ اور تھوڑی سی احمد کرنی ہے. آپ نے میرا سوال آپ سے یہ ہے، بائبل کا فہم پیش کرنے کا حق کس کو ہے؟ بائبل کے ماننے والوں کو یا مرزا غلام احمد صاحب کو؟ جی جناب، یہ سوال ہے میرا. عیسائی اپنی طرح کریں گے اور حضرت مسیح موعود اپنی طرح کریں، لیکن وہ ٹھونس نہیں سکتے کہ بھائی عیسائیوں کو کہیں کہ بھائی میرا جو فہم ہے وہ تم مانو. آپ یہ کہہ رہے ہیں، مجھ پہ ٹھوس رہے ہیں یہ کہ یہ دیکھو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں. یہ نہ کریں، اپنا فہم بے شک بتا. نہیں وہ نہیں بات ہے. دیکھیں سوال ہم چینج نہیں کریں گے. آپ نے سوال کے نا آدھا جواب دیا. آپ نے کہا جی کہ عیسائیت کو، کیونکہ ان کا لٹریچر ہے بائبل، کیونکہ عیسائیت کا لٹریچر ہے، ان کو اپنا فہم پیش کرنے کا حق ہے. آپ یہ بات مانتے، اتنی بات مانتے ہیں نا آپ؟ بالکل. اچھا، عیسائیت جو بائبل ہے اس پہ ایمان لانے والے کون ہیں؟ عیسائی ہیں. اس کا بہتر فہم کن کا ہونا چاہیے؟ یہ بات ضروری نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اسلام لے کے ہم ان کو مانتے ہیں. آپ دیکھیں ذرا، مرزا غلام احمد کے لٹریچر کو ماننے والے آپ ہیں، لیکن آپ کے اصول کے مطابق یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا فہم آپ کا درست ہو. بالکل اسی اصول کے اوپر، جیسا بھی آپ نے کہا کہ باوجود اس کے کہ عیسائیت کا جو لٹریچر جو بائبل ہے اس کو ماننے والے تو عیسائی ہیں. آپ نے کہا کہ وہ اپنی جو تشریح مردی کرتے رہے، لیکن آپ نے کہا کہ یہ لازمی نہیں کہ ان کی صحیح تشریح ہو. بالکل اسی اصول کے اوپر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی تحریریں موجود ہیں، اس کو ماننے والے تو آپ ہی ہیں. آپ کو بھی حق ہے اس کی تشریح کا، ہمیں بھی حق ہے، لیکن آپ کے اصول کے مطابق آپ کی تشریح کا صحیح ہونا یہ کوئی لازم نہیں ہے. اور اگر آپ اس کو نہیں کرتے ہیں تو دوسری طرح پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ مرزا غلام احمد صاحب کا عیسائیت کی بائبل کے بارے میں جو فہم غلط ہے اس کا غلط نہیں کہتے. تو لہٰذا آپ کا، اگر آپ اس پہ غور کریں ٹھنڈے دل سے نا، تو آپ نے جو اصول کھڑا کیا تھا اسی اصول کی روشنی میں آپ کا مقدمہ تو ختم ہو گیا، کیونکہ آپ نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ بھئی کسی کا اس لٹریچر کو ماننا لازمی نہیں ہے. دیکھا یہ جائے گا کہ اس لٹریچر کی جو پوری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو پورے کو سامنے رکھ کے پیش کی جا رہی ہے، وہ کس کی درست ہے. جی جناب. نہیں وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے امتیاز صاحب. دیکھیں آپ کو یہ حق ہے کہ آپ مرزا صاحب کے اس فہم کو جو جس طرح آپ سمجھتے ہیں اس کی تشریح کر کے ساری دنیا کو بتائیں، لیکن میں جو ان کا ماننے والا ہوں یہ تو حق رکھتا ہوں نا کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کا یہ جو فہم جو آپ بتا رہے ہیں یہ غلط ہے، ہم اس طرح نہیں مانتے. آپ اپنی تحقیق جاری رکھیں. یہاں پہ ایک تھوڑی سی غلطی دیکھیں ذرا. جیسے دیکھیں نا، آپ نے کہا کہ عیسائی کو بھی حق حاصل ہے کہ اپنی بائبل کا فہم رکھے، مرزا صاحب کو بھی حق حاصل ہے کہ اپنی ان کی بائبل کا فہم رکھے، لیکن مرزا صاحب نے صفحات کے صفحات لکھ کے ان کو کہا کہ نہیں، تمہارا فہم غلط ہے، تم یہ جو کہتے ہو کہ ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا تو اس سے ان کی موت واقع ہوئی، غلط ہے، اور جو فہم میں نے پیش وہ درست ہے. یعنی یہاں پہ بھی صرف یہ نہیں مرزا صاحب کہ جی ٹھیک ہے ایک فہم آپ کا ایک ہمارا، بس دونوں ٹھیک ہے، یہ نہیں کہہ رہے. وہ مرزا صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اس بات کا دعویٰ جا کے پڑھے جنگ مقدس کو. آپ جو مرزا صاحب کے عبداللہ آتم سے مناظرے کی کانٹیکس میں جو کتاب ہے جنگ مقدس صاحب کی، اس کو پڑھے جا کے. مرزا صاحب کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ جی ٹھیک ہے جی آپ کا لٹریچر ہے، ایک فہم آپ کا ایک ہمارا، ہم دونوں بس ٹھیک ہے. نہیں، مرزا صاحب نے کہا کہ آپ کا فہم آپ کے لٹریچر کے بعد غلط ہے اور آپ کی بائبل کے بارے میں میرا فہم صحیح ہے. یہ ان کا دعویٰ ہے. اب دیکھیں ذرا، یہ دعویٰ مرزا صاحب جب کرتے ہیں اس کو آپ قبول کر لیتے ہیں، اور یہی موقف ہم جب پیش کر رہے ہیں اور آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ اپنی جماعت سے جا کے بات کریں کہ جناب بروز کے بارے میں کو سلاتی کیسے ہے جماعت؟ نہیں اس سے مراد ہے فنا فی الرسول. حالانکہ جماعت نے اسی مضمون بروز کے اوپر پورا مضمون لکھ کے ثابت کیا کہ فنا فی الرسول سے مراد بروز نہیں ہوتی. اب خود دیکھیں ذرا کتنی ذاتی ہے کہ احمدیوں کو بتایا گیا کہ اس سے مراد فنا فی الرسول، اور کتابوں میں کیا بات لکھی ہوئی ہے کہ فنا فی الرسول اور بروز میں بڑا فرق ہے. اور ساتھ وضاحت کی گئی کہ فنا فی الرسول کے تو سینکڑوں لوگ گزرے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ بروز سے مراد مقام نبوت ہے، اور وہ صرف ایک بندے کے لیے تھا. اب یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ آپ کی جماعت مرزا صاحب کی تحریروں کا جو فہم عوام الناس میں آج بیان کر رہی ہے، جب آپ کتابیں کھولتے ہیں وہاں پہ وہ موجود ہی نہیں ہے. اب مجھے خود بتائیں
آپ اس سوال کا جواب اگر دیں تو بہتر ہی ہوگا ہم سب کے لیے کہ کیا جماعت یہ نہیں کہتی کہ جی بروز کا مطلب ہے فنا فی الرسول؟ کہتی ہے کہ نہیں کہتی ہے عوامی بیانیے کے اندر، لیکن کتابوں میں نہیں ہے؟ جی وسیم صاحب۔ ٹھیک ہے، مجھے کچھ نالج جو ہے میں آپ کے ویسے ذرا برین پک کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جیسے بات کرتے ہیں، اگر فرض کریں مرزا صاحب سب کچھ ہوتے جو ہیں، صرف نبی نہ ہوتے تو آپ کے لیے ان کے کیا الفاظ ہیں؟ مجھے پتا ہے کہ آپ کو جب وہ نبوت پہ آتا ہے تو آپ وہ ہر چیز، فرض کریں مرزا صاحب اگر نبوت کے علاوہ باقی آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں، پھر میں آپ کا برین زیادہ پک کر سکتا ہوں۔ آپ ایک ایسی بات کو فرض کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جس کو فرض کرنا محال ہے۔ اگر مرزا صاحب نے یہ والا تصور بروز پیش کر کے اس کے اوپر عمارت تعمیر نہ کی ہوتی بروزی نبوت کی، تو نہ کوئی چیز ایگزسٹ کرتی احمدیت کے نام سے، نہ آپ اور میں بات کر رہے ہوتے۔ تو یہ جو چیز آپ اس میں سے نکالنا چاہ رہے ہیں نا، اس کو نکالنے کی صورت میں اس پوری عمارت کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، اور جس چیز کا وجود ہی نہیں ہے اس پہ کیا بات کرنی ہے؟ نہیں، آپ بات سمجھ نہیں سکے، میں سمجھتا ہوں۔ جیسے دیکھیں نا، جو باقی آپ کی بات میں بڑی فلسفی تھی، میری ذرا اتنی سمجھ نہیں ہے، لیکن میری بات پہ غور کریں آپ ذرا۔ نہیں دیکھیں نا حضرت میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس چیز کے بارے میں آپ ریپیٹڈلی مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی اس چیز کو بیچ میں سے نکال دیں، نبوت والی چیز کو نکال دیں، میں آپ کو اس کا جواب بار بار دے رہا ہوں، پھر سن لیں۔ جس چیز کو آپ نکالنے کا مطالبہ یا درخواست دائر کر رہے ہیں، اس کو نکالنے کی صورت میں احمدیت کا وجود ہی نہیں ہے۔ جی تھینک یو جی۔ ایک سوال میرا بھی ہے، امتیاز صاحب آپ کے بھی زبان سے ابھی میں نے یہی لفظ سنا کہ اصطلاح، اور اگر کوئی جماعت احمدیہ کے بندے کل بھی آتے ہیں، پرسوں بھی آئے ہیں، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ مرزا صاحب نے یہ ورڈ ایک اصطلاح کے طور پہ استعمال کیا ہوا، یعنی کہ ایک ٹرمینالوجی کے طور پہ۔ شکریہ۔ اصل میں مقدمہ ہمارا وہی ہے جو آپ نے کہا، جو میں نے عرض کیا، بات ہم دونوں ایک ہی کر رہے ہیں کہ یہاں سے پرابلم شروع ہوتا ہے کہ آدمی ایک اصطلاح وضع کرے، اس کو ایک معنی پہنائے، ان معنی کی بنیاد پہ ایک دعویٰ دائر کر دے، اور اینڈ پہ کہہ دے جی کہ اب یہ دعویٰ مانو تو مسلمان، نہ مانو تو کافر۔ یہ ہے مرزا صاحب کا معاملہ۔ ایک اور سوال یہاں پہ چھوٹا سا کر لیتا ہوں کہ یہ بھی ہے کہ ہم جو صوفیہ ازم کے اندر یہ الفاظ زیادہ اکثر سے استعمال ہوئے ہیں کہ جی اس کا قدم حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ فار ایگزامپل، اور اس کا قدم جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، میرا قدم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی انہوں نے کوئی وضاحت کی ہے کہ یہ قدم سے مراد ان کی جو احکامات ہیں ان کی پیروی ہے، یا اس کا مطلب بروز ہے؟ جی اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں۔ دیکھیں عابد بھائی، وہی بات جو پہلے وسیم صاحب میں سوال کے جواب میں عرض کی تھی، میں وہی بات عرض کر دیتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ اس کو کوئی قدم کہے، اس کو کوئی بروز کہے، اس کو کوئی بھی نام دے، وہ تب تک ایک اصطلاح رہے گی۔ جب اس اصطلاح کو، عابد بھائی یہ ہے وہ جو پوائنٹ ان کو ڈسٹنگوش کرتا ہے، جب اس اصطلاح کو ایک غیر اسلامی معنی پہنائے جائیں اور اس کی بنیاد پہ ایک دعویٰ دائر کر دیا جائے، لیکن یہ سٹیپ بائی سٹیپ سب کچھ ہو رہا ہے نا، اصطلاحات وضع ہو رہی ہیں، یہ ساری کتابیں موجود ہیں، صوفیاء کے پہلے بھی موجود ہیں، ان کتابوں کو پڑھ کے کوئی بندہ اس سے درد نکالتا ہے کہ جناب فلاں نبی بن گیا ہے؟ کوئی بھی نہیں نکالتا۔ اصل بات یہ ہے کہ وہاں پہ اصطلاحات کا ہونے پہ بحث ہی نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ اس سے آگے جو مقدمہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، یعنی میں اب اس کو یہاں اپلائی کر دیتا ہوں۔ جماعت کے پاس، جماعت کا یہ دعویٰ ہے کہ بھی ان کے پاس تو ایک لیڈر موجود ہے اور وہ ایک ہاتھ کے نیچے ہیں، تو جس ایک ہاتھ کے نیچے وہ موجود ہیں، وہ جو ہاتھ والے ان کے خلیفہ صاحب ہیں، وہ بھی یہ اعلان کر دیں کہ مرزا صاحب نے جو اصطلاحات وضع کی، ان کے جو معنی بیان کیے، اس کی بنیاد پہ جو دعویٰ دائر کیا، وہ کسی پہ کوئی بائنڈنگ نہیں ہے، اس کے ماننے نہ ماننے سے کسی کے ایمان اسلام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے۔ اگر وہ یہ کہیں تو تمام ختم ان کا مقدمہ ہی، کیونکہ وہ تو اس مقدمے کے اوپر قائم ہے، اس پہ مصر ہے۔ تو عابد بھائی یہ ہم ریپیٹڈلی نا اسی بات کو کئی انداز میں کر رہے ہیں کہ وہ کتابوں میں لکھی اصطلاحات نہیں جھگڑا پیدا کرتی،
جھگڑا اگلا رویہ پیدا کرتا ہے کہ اس کی بنیاد پہ اس کی ایک وضاحت کی، اس کو ایک معنی پہنائے، اس کی بنیاد پہ دعویٰ ایک بنایا، اور اس کے بعد اس دعوے کو انسان کے کفر اور اسلام کے لیے معیار مقرر کر دیا۔ مرزا صاحب نے 2 ٹوک دعویٰ کیا، وہ 2 ٹوک۔ انہوں نے کہا کہ خدا نے میرے پہ ظاہر کیا ہے کہ جس کو میری دعوت پہنچی اور وہ میرے پہ ایمان نہیں لایا، وہ خدا کی نظر میں مسلمان نہیں ہے اور قابل مواخذہ بھی ہے، مسلمان بھی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ پرابلمٹک چیز، یہ ہے وہ حیثیت جو کسی کے پاس ہے نہیں ہے۔ وسیم بھائی سے اور آپ دونوں سے ایک سوال کرتا ہوں۔ وسیم بھائی، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ میں نبوت جاری ہے؟ جماعت احمدیہ میں نبوت جاری ہے، ہم سمجھتے ہیں اسلام میں نبوت جاری ہے۔ اچھا، حضرت صاحب کی آمد سے پیشتر، ٹھیک ہے، واقعی بلا شبہ ہم مسلمانوں کو ہر ایک فرقے کو مسلمان ہی کہتے تھے اور جائز طور پر ایسا ہی کہہ سکتے تھے، لیکن جب آخری نبی اور مامور من اللہ کا ظہور ہوا، اور جب آخری نبی اور مامور من اللہ کا ظہور ہوا اور آخر وہ وقت آ گیا کہ دودھ کو پانی سے الگ کیا جاوے، تو اب 2 فریق مختلف بن گئے، یعنی مومن اور کافر۔ اب دیکھیں، یعنی مومن اور کافر۔ اب مومن کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت صاحب کو ماننے والے مومن ٹھہرے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو سلم لکھا ہوا اس طرح، اور دیگر انبیاء کی جماعتیں جنہوں نے اس آخری نبی کو نہ مانا وہ کافر قرار پائی۔ اب بتائیں یہ آخری نبی کون ہے؟ جی اسیم صاحب، اب آخری نبی کون ہے، اور کیا اب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نبوت جاری ہے؟ مجھے نہیں پتا، یہ کوئی نئی کتاب لکھی ہے شاید، کیا ان کا نام ہے شارپ شوٹر صاحب، کیا ہے اس کا ریفرنس، کیا ہے بک کا ریفرنس دے دیتے ہیں آپ کو۔ پہلے یہ بتائیں کہ یہ آخری نبی کون ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی نبوت قیامت تک ہے، اب ان کے بعد ان کی اطاعت میں ذلی بروزی نبوت جاری ہے جو قیامت تک جاری رہے گی۔ لیکن یہ یہاں پہ تو کہہ رہے ہیں کہ آخری نبی ہے مرزا صاحب، ان کو ماننے والے مسلمان ہیں، نبی پاک کو ماننے والے وہ کافر ہیں۔ دیکھیں حوالہ یہ ہے جی مرزا صاحب کا سجا بازو۔ اچھا، یہ بار الفضل، میں نے سمجھا شاید کو مرزا صاحب کی کتاب ہے شاید۔ مرزا بشیر احمد صاحب ہیں، ان کو نہیں مانتے آپ؟ کن کو؟ حدیث صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب۔ ٹھیک ہے، انہوں نے لکھا ہے۔ چلیں میں اس کو کانٹیکس میں اور دیکھتا ہوں، لیکن میں امتیاز صاحب سے ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کہ پہلے میری بات کو جواب دیں کہ یہ آخری نبی کون ہے، یہ جو لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں ذرا پھر دوبارہ سے پڑھتا ہوں، 2 منٹ کی بات ہے، دیکھیں مانیات کی بات ہے نا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگوں کو نسبت یہ لفظ بولا ہے، اور بلکہ مسلمانوں سے پہلے امتوں کو بھی حضرت ابراہیم نے مسلمان کہا ہے۔ آپ دیکھ لیں، مسلمانوں سے پہلے امتوں کو بھی کیا کہا ہے؟ مسلمان کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت صاحب کی آمد سے بے شک واقعہ بلا شبہ ہم مسلمانوں کے ہر ایک فرقے کو مسلمان ہی کہتے تھے اور جائز طور پر ایسا ہی کہہ سکتے تھے۔ اب آگے سے سنیے گا، لیکن جب آخری نبی، یہ دیکھیں اور بڑا کر دیتا ہوں، یہ جب آخری نبی اور مامور من اللہ کا ظہور ہوا اور آخر وہ وقت آ گیا کہ دودھ کو پانی سے الگ کیا جاوے، تو اب 2 فریق مختلف بن گئے، 2 مختلف بن گئے، کون کون؟ یعنی مومن اور کافر۔ اب دیکھیں ذرا یہاں پہ جو وار کیا گیا نا اس کو دیکھیں، حضرت صاحب کو ماننے والے مومن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کو ماننے والی جماعتوں کو جنہوں نے آخری نبی کو نہ مانا کافر قرار پائیں۔ اب یہ بتائیں یہ آخری نبی کون ہے؟ شارپ شوٹر صاحب، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ بہت نالجبل ہیں، آپ امتیاز صاحب کا وقت ضائع نہ کریں، افضال صاحب بھی اس چیز کو ایگری کریں گے، آپ تو ہر وقت یہاں ہوتے ہیں اور ان کو اسپیشل انوائٹ کیا ہوا ہے۔ میں ان سے ایک سوال کر لیتا ہوں، پھر آپ بے شک کر لیں۔ میں آپ کو یہ الفضل سے میں اب بھی یہ کہتا ہوں شارپ شوٹر صاحب کہ آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب قیامت تک ان کی بھائی آپ جماعت کا مرزا بشیر محمود صاحب کہتے ہیں کہ یہ مرزا صاحب ہیں، ان کو چھوڑ دیں، آپ کو اگر وہ بات اچھی نہیں لگ رہی اس کو چھوڑ دیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ جیسا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں بھی تحقیق جاری رکھتا ہوں، میں
جب آپ کے یہ دلائل سنتا ہوں تو مجھے اس چیز پہ نہیں رانگی ہوتی کہ آپ اعتراض کیا کر رہے ہیں. میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اسلام کو عیسائی کیوں نہیں مانتے, یہودی کیوں نہیں مانتے؟ آپ بھی یہ مان رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں اور اسلام سچا ہے, اور دیکھیں آج بھی 1400 سال بعد آپ کی طرح عیسائی اعتراض کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اسلام پہ. وہ اعتراض آپ کے ہیں مرزا صاحب پہ, روحانی خزائن پہ, ہمارے عقائد پہ. تو میں تو اگر فرض کریں آپ مجھے ایک کبھی بات بتا رہے تھے کہ, اور اس میں بھی آپ کا یہی ایک ایٹیٹیوڈ تھا کہ بھئی جیسے آپ نے سمجھا ہے نا مرزا صاحب کی اس تشریح, آپ کو حق ہے اس کی تشریح کرنے کا, لیکن آپ, مجھے ایسے لگتا ہے, اگین میں اوپنلی آپ کو کہوں گا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کو پورا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ میری امت کے لوگ یہود و نصارہ کی طرح ہو جائیں گے. ہم اگر یہ سمجھتے ہیں آپ کے اس ساری تشریح کو, میری بات سنیں وسیم بھائی, مرزا صاحب نے اپنی جماعت کو یہودی کہا ہوا کہ یہ یہودی ہیں, حوالہ دے دوں؟ ٹھیک ہے کہہ دیا, نو پرابلم. امتیاز صاحب آپ جواب دیں گے کہ آپ کا جو اعتراض کرنے کا انداز ہے اس اعتراض میں اور جو عیسائی اعتراض کرتے ہیں اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, اس میں کیا فرق ہے, آپ بتائیں ذرا. اچھا, یہودی جو عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرتے تھے, مرزا صاحب یہودیوں کی طرح عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں اعتراض کیا ہے؟ سن لینے دیں. امتیاز صاحب نے مجھے, میں احمدی ہوں, میں ڈائریکٹ بات کر رہا تھا, امتیاز صاحب نے مجھے ایک بات کی, میں دل کی بات کر رہا ہوں. آپ یقین کریں میں بالکل رسپیکٹ ہے سارے بیٹھے ہوئے پینل میں جتنے بھی دوست ہیں, میں بڑا فرینڈلی بات کر رہا ہوں, میں اپنے دل کی جینوئن فیلنگ بتا رہا ہوں کہ مجھے ٹھیک ہے آپ کے اعتراض کا میں تحقیق بھی کرتا ہوں, لیکن ساتھ بھی میرے یہ دل میں آتا ہے کہ کیوں 1400 سال بعد آج بھی عیسائی جو ہیں وہ اسلام کو نہیں سمجھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا بھی نہیں سمجھتے. اور آپ بتا دیں کہ اس میں کیا فرق ہے آپ میں اور اس انالوجی میں, انالوجی کو سمجھا دیں پلیز. جی اچھا, میں واضح کر دیتا ہوں. اچھا, پہلی عرض تو یہ ہے کہ جیسے آپ کو اپنی دل کی باتیں کہنے کا حق حاصل ہے نا, تو ہمیں بھی اپنے ایک دل کی بات کہنے دیں. انتہائی افسوس سے میں یہ بات کر رہا ہوں, الحمدللہ حالت وضو میں بیٹھ کے کر رہا ہوں. آپ کے پورے رویے میں نا دیانتداری کا عنصر سرے سے نہیں ہے. یعنی دیکھیں, اب آپ کو نوید نے, شارپ شوٹر بھائی نے باقاعدہ جماعت کا مستند رسالہ نکال کے پڑھایا, جس رسالے کو خلیفہ کی آواز کہا جاتا ہے, الفضل کو, جس کے بارے میں بشیر الدین محمود صاحب نے کہا کہ میں نے اماں جان کی زمین بیچ کے اور اپنے زیور بیچ کے اس کو شروع کیا, اپنی بیوی کے زیور بیچ کے, جس کو خلیفہ آپ کے خلیفہ نے کہا کہ یہ کشتی نوح ہے, کہ عقائد کے حوالے سے کشتی نوح اس میں آ جائے تو بچ جاؤ گے. آپ کے سامنے اس کو پیش کیا گیا, جس میں کتنی جرت کر کے یہ جملہ بولا گیا کہ مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کا انکار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اور دیگر انبیاء کی جماعتیں, مجھے بتائیں ذرا حضور کی جماعت کون ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی کا انکار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اور دیگر انبیاء کی جماعتیں کافر ہو چکی ہیں. نمبر 1. نمبر 2, ببانگ دوہ لکھا گیا مرزا صاحب آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان معنوں میں آخری نبی کہا جائے تو آپ لوگ براڈے لگا کے بیٹھتے ہیں. کیا آپ کی دیانت ہے؟ اس لیے بات یہ ہے کہ منافقت نہیں انسان کو کرنی چاہیے. آج چونکہ دل کی باتیں ہو رہی, میں نے دل کی بات آپ سے کی ہے کہ کیا رویہ آپ کا, آپ اس پہ ہل جاتے ہیں اندر سے کہ یار یہ کیا بات ہوئی. ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے غلامی کا اور کہتا ہے غلام کو اگر نہیں مانا تو آقا کی جماعت کافر ہو گئی. کوئی بات ہے کرنے والی؟ ایک بات تو یہ. دوسری بات دیکھیں ذرا, مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو ان کے دعوے کے مطابق اللہ نے مامور کیا کہ جا کے عیسائیت کا کلا کما کر دو. سنیں ذرا, لکھتے ہیں کہ اس بات پہ اتفاق ہے مسیح کے نزول کے وقت. الفاظ کے کو معنی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد 300 سال گزر جائے نا. مسیح کے نزول کے وقت اسلام دنیا میں کثرت سے پھیل جائے گا. نمبر 1. آگے لکھتے ہیں اور مللیں باطلہ ہلاک ہو جائیں گی اور راست بازی ترقی کرے گی. مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ ان کو خدا نے مامور کیا, ان تمام کو ختم کر دیں گے وہ. مرزا صاحب کے اپنے لوگ عیسائی ہو گئے.
یہ پھیلایا. ایک بندے کا نام آپ دے, ایک بندے کا نام جس نے مرزا صاحب کے ساتھ آ کے ڈیبیٹ کی اور عیسائیت کے حوالے سے, اور اس کے بعد وہ آپ کی جماعت میں داخل ہو گئے. ایک بتائے بندہ, ایک بھی نہیں ہے. مرزا صاحب کے اپنے رشتہ دار سعید یوسف پٹھان جنڈیالہ کے لوگ عیسائی ہو گئے. یہ مرزا صاحب نے جواب دیے تھے. میں اور افسر صاحب تو عام انسان ہے نا. اور بھائی وہ آدمی جو یہ دعویٰ کر رہے کہ خدا نے مجھے اس کام کے لیے بھیجا ہے, ناکامی کا لیول دیکھیں ذرا. آپ کی پوری جماعت مل کے مرزا صاحب کے 23 سال سے زیادہ وہ اپنا جو کام کرتے رہے ہیں, اس میں صرف 100 بندوں کے نام پیش کر دیں تمام قوموں کے ملا کے, عیسائیوں میں سے, یہودیوں میں سے, ہندوؤں میں سے, سکھوں میں سے, جتنے مذاہب بھی موجود تھے, صرف 100 بندہ پیش کر دیں کہ جن کے اعتراضات کے مرزا صاحب نے ایسے جواب دے دیے کہ وہ ان کی جماعت میں داخل ہو گئے. 100 بندہ نہیں ہے. اور یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جن کا دعویٰ خدا نے ان کو مامور کیا. آپ پہلے جا کے مرزا صاحب کی پروگریس رپورٹ چیک کریں ذرا, پھر آپ کبھی یہ سوال بھی نہیں کریں گے. لیکن آپ پھر بھی یہ سوال کریں گے کیوں؟ آپ کے پیمانے 2 ہیں. آپ کے چونکہ پیمانے 2 ہیں وسیم صاحب, اصل مسئلہ یہ ہے. اب اگلی بات پہ آتے ہیں. مجھے بتائیں ذرا, اعتراضات وارد ہونا یہ کیا کسی بندے کی ناکامی کی دلیل ہے؟ یہ کون سا معیار ہے آپ کا؟ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جو اعتراض وارد کیا جا رہا ہے اس میں وزن کتنا ہے, یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ جو اعتراض ہے وہ جائز ہے کہ نہیں ہے. اعتراضات جائز بھی ہوتے ہیں, ناجائز بھی ہوتے ہیں. اب دیکھیں کیا بندہ آپ کو نام دے, آپ مجھے بتائیں ذرا, آپ کے نزدیک, آپ کے, میرے نہیں, آپ کے نزدیک جو عیسائیت کے یا یہودیت کے جو اسلام پہ اعتراضات ہیں وہ جائز ہیں؟ ان کے پوائنٹ آف ویو سے یا میرے پوائنٹ آف ویو سے؟ آپ کے پوائنٹ آف ویو. میرے پوائنٹ آف ویو سے وہ ناجائز ہے. جائز ہے. تو لہٰذا آپ کو آپ کے سوال کا جواب یہ ملا کہ جن کو آپ اعتراضات کے طور پہ یہودیوں عیسائیوں کے جن کے آپ کو بیان کر رہے ہیں, آپ کو خود اس بات کا پتہ ہے کہ وہ اعتراضات ہی ناجائز ہیں. جو لوگ ان میں ان ناجائز اعتراضات کے اوپر کھڑے ہوئے نہیں ہیں وہ تو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, ہمیشہ سے ہو رہے ہیں. اب آتے ہیں ہمارے اعتراضات پہ. اب آپ یہاں پہ جو آپ نے بات کہنا چاہی تھی, آپ یہ کہتے ہیں جی کہ آپ کے نزدیک تو ہمارے بھی ناجائز ہیں, یہ کیسے فیصلہ ہو گیا؟ لیکن عیسائیوں کے اور یہودیوں کے اعتراضات کا ناجائز ہونا یہ آپ میں ہم میں اتفاق ہو گیا. اب سوال پیدا ہوا کہ مرزا صاحب پہ جو اعتراضات ہم اس کا کیا نوعیت ہے, اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ میں ابھی اعتراض پیش کر دیتا ہوں, آپ اس کو ایڈریس کر دیں تاکہ چل جائے پتا کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. بالکل سمپل اعتراض ہے. 4 اپریل 1905 انڈیا میں ایک علاقے میں ایک بڑا زلزلہ آیا. 4 اپریل 1905. مرزا صاحب نے اس کے بعد یہ کہا, انہوں نے کہا کہ اصل میں 2 زلزلے ہیں, اور انہوں نے کہا جی کہ میں نے تو براہین کے ٹائم سے یہ بات کی ہوئی ہے. ایک یہ آ گیا ہے, سنیے گا بات ذرا, کہتے ایک یہ آ گیا ہے اور ایک زلزلہ ابھی اور آنا ہے. علماء نے اعتراض کیا. اب اعتراض کی بات آ گئی کہ مرزا صاحب آپ کی بات میں ابہام ہے, بات واضح نہیں ہے آپ کی, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, بات کو واضح کریں. مرزا صاحب نے براہین احمدیہ پنجم میں کئی درجنوں صفحات لکھ کے پھر بات کو واضح کیا. واضح کیا کیا؟ مرزا صاحب نے کہا کہ 2 میں سے ایک چیز ہے, یا تو ہوگا زلزلہ, اور زلزلہ ایسا ہوگا کہ جس جیسا زلزلہ آج تک نہیں آیا, یا اگر زلزلہ نہ ہوا تو ایسی کوئی قیامت خیز چیز ہوگی کہ جس کا نمونہ پہلے کوئی موجود ہی نہیں ہوگا. ایک بات یہ کی, یعنی لوگوں نے اعتراض کیا, ایک بات یہ انہوں کی جواب میں. آگے دوسری بات کی, مرزا صاحب نے کہا کہ ہاں دوسری بات بھی سن لو. مرزا صاحب نے کہا کہ اگر یہ میری زندگی میں, میرے ملک میں اور میرے فائدے کے لیے یہ واقعہ نہ ہوا, میں خدا کی طرف سے ہے ہی نہیں. اب بات سنتے جائیے گا. آپ نے کہا کہ اعتراضات جائز ناجائز ہم نے فیصلہ کرنا ہے. اچھا, دسمبر 1907, مہینہ نوٹ کریں, دسمبر 1907 تک مرزا صاحب اپنے قلم سے بتا کے گئے ہیں کہ ابھی تک وہ جو میں نے پیشن گوئی کی ہوئی ہے وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے, وہ ابھی ہونی ہے.
یہ کب کی بات ہے؟ دسمبر 1907. 26 مئی 1908 کو مرزا صاحب چلے گئے. کچھ بھی نہیں ہوا. نہ زلزلہ آیا، نہ زلزلے کی طرح کی کوئی بے مثال ایسی کوئی قیامت ناک چیز ہوئی کہ جس کا کوئی نمونہ پہلے موجود نہیں تھا. کچھ بھی نہیں ہوا. اور مرزا صاحب نے کہا کیا تھا؟ مرزا صاحب نے کہا کہ اگر یہ ایسے نہ ہوا میں خدا کی طرف سے ہے ہی نہیں ہوں. تو نہیں ہوا. اب ہمارا اعتراض ہے، اب آتا ہے ہمارا اعتراض. مرزا صاحب نے موقف پیش کیا اپنا اور کہا کہ یہ چیز ہے، نہ ہوئی میں نہیں خدا کی طرف سے. اب نہیں ہوئی ہے، اب آپ اعتراض کا جواب دیں. اب دیکھیں نا، اب لوگوں نے ہمارا اعتراض سن لیا نا. اب پہلا تو لوگ یہ فیصلہ کریں کہ یہ اعتراض کیا جائز ہے کہ ناجائز ہے. اور بھائی مرزا صاحب نے ایک معیار مقرر کیا، کہا کہ تم نے اس سے مجھے پرکھنا ہے. اور ساتھ آپ یہ بھی بات جانتے ہوں گے، مرزا صاحب نے کہا کہ نبوت کو پرکھنے کا سب سے اعلیٰ درجے کا معیار ہے پیشین گوئیاں. آپ مجھے بتائیں ذرا، یہ اعتراض ہمارا کیا اعتراض ہے کہ مرزا صاحب نے جو کہا کہ یہ چیز اگر میری زندگی میں، میرے ملک میں، میرے ہی فائدے کے لیے نہ ہوئی میں خدا کی طرف سے ہے ہی نہیں ہوں. ہمارا اعتراض ہے کہ وہ نہیں ہوئی ہے. اب مرزا صاحب خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں ہیں، اب یہ ہمارا اعتراض ہے. اب آپ نے صرف اتنا مجھے بتانا ہے وسیم صاحب، اتنے لوگ سن رہے ہیں، کہ یہ اعتراض ناجائز ہے. جی وسیم صاحب. یہ آپ کا اعتراض بالکل جائز ہے. ہم نے کہا جی کہ یہ اعتراض جائز ہے نا میرا؟ بالکل جائز ہے اعتراض. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ مجھ سے پوچھتے چلے جائیں، میں اسی طرح آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا. ہمارے جتنے بھی اعتراضات ہیں سارے اسی طرح جائز ہیں. جائز اعتراض کرنے کو، جائز اعتراض جس کو آپ خود بھی جائز مان رہے ہیں، جائز اعتراض کرنے کو نسبت دے دینا یہودیوں اور عیسائیوں کے اسلام پہ ناجائز اعتراض کے ساتھ، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ نہیں، وہ تو عیسائی بھی کہتے ہیں ہمارے اعتراض بھی جائز ہے. آپ نے خود اعتراف کر لیا. آپ نے خود سنیں آپ نے دو اعتراف کیے. آپ نے کہا کہ جہاں تک عیسائیت کے اعتراضات کا تعلق ہے اسلام کے اوپر، آپ نے کہا وہ ناجائز ہے آپ کے مطابق. صحیح. اور جب میں نے اپنا پیش کیا، ہم نے کہا وہ جائز ہے. لیکن کیا اس کا جواب نہیں ہے؟ جماعت نے نہیں دیا ہوا اس کا جواب. اس کا جواب پوری جماعت کے پاس نہیں ہے. اسی طرح آج کے دن تک ہم نے کوئی مرزا صاحب پہ اعتراض کیا، میں نے کوئی اعتراض کیا آپ نے سنا ہو، آپ مجھ سے پوچھیں، میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ خود گواہی دیں گے کہ وہ جائز اعتراض ہے. تو لہٰذا وسیم صاحب ہمارے سامنے صرف دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو چیز اللہ کی رضا کے لیے نہ کہی اور کی جائے، وہ جتنی مرضی خوشنما ہو، اس پہ اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں ہے، بلکہ اگر اللہ چاہیں گے پکڑ لیں گے، چاہیں تو معاف کر دیں. دوسری بات، میں آپ کو جانتے ہی نہیں ہوں کہ وسیم صاحب کون ہے. ہمارا آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا ذاتی ہے ہی نہیں ہے. ہم دل سے اس بات پہ یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے اصل حقائق موجود نہیں ہیں. جیسے ابھی ہم نے بات کی ہے نا، میں نے ایک اعتراض آپ کو مثال کے طور پہ پیش کیا، آپ نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ یہ اعتراض تو جائز ہے، اور اس اعتراض کا جواب نہ دے سکنے کی صورت میں رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ مرزا صاحب اپنے ہی اس کے مطابق نہیں ہے خدا کی طرف سے. آپ دیکھیں، اسی کو آپ معیار بنا لیں، جائیں اپنی جماعت کے پاس، انہیں کہیں جی یہ امتیاز کے پاس میں گیا، افضل بھائی کی براڈ پہ ہم موجود تھے، یہ امتیاز نے بات کی ہے، اس کے اوپر ان سے بات کریں، وہ بھی بات کریں، ہم بھی کریں، آپ بیٹھ کے بات کو سنیں، پھر آپ خود فیصلہ کر دیں کہ انہوں نے اعتراض کا جواب دے دیا ہے